ذکر تو ایسے لوگ کرتے ہیں اپنی کتابوں سے دیکھ کر کے، تو اس سے ثواب تو ممکن ہے کہ اگر وہ کبھی خلوص ہو تو ثواب مرتب ہو جائے، لیکن تزکیہ نہیں ہوگا۔ تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے، انہی کے بتائے ہوئے ذکر کو جو ہے اختیار کیا جائے۔ چنانچہ یہاں لکھا ہے ضروری ہے کہ علم و ذکر میں یہ مشغولیت اس راہ کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے ان کے زیر ہدایت و نگرانی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا علم و ذکر اللہ تعالیٰ کے زیر ہدایت تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و ذکر کر لیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کی پوری نگرانی فرماتے تھے۔ اسی طرح ہر زمانہ میں لوگوں نے اپنے بڑے سے علم و ذکر کو لیا اور ان کی نگرانی و رہنمائی میں ذکر کی تکمیل کی۔ آج ہم اپنے بڑوں کی نگرانی و رہنمائی کے محتاج ہیں، ورنہ شیطان کے جال میں پھنسنے کا اندیشہ ہے۔ یہ چیز ہے کہ اگر بھائی وہ باطن کو صاف کرنے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے اپنے سے آپ اگر کتابیں دیکھ کر کے، مطلب یہ جسٹ لائک ایسا ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر بیمار ہو اور چونکہ وہ خود ڈاکٹر ہے تو اپنا علاج خود سے وہ شروع کر دے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ اس کا علاج نہیں ہو پائے گا، بلکہ اور اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ ایک ڈاکٹر بھی جب بیمار پڑتا ہے تو کسی دوسرے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ بیماری کا جو ہے اپنی بیماری کا صحیح ادراک دوسرے ماہر کو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا یہ معاملہ روحانی امراض کا بھی ہے۔ آپ کی ساری روحانی جو بیماری ہے وہ کوئی شیخ کامل جو ہے وہ تو دیکھ سکتا ہے اور اس کا علاج وہ تفویض کر سکتا ہے، آپ خود سے نہیں کر سکتے۔ آپ کریں گے تو پھر وہ شیطان آپ کا شیخ بنے گا اور آپ کو گمراہ کر دے گا۔